السلام علیکم، ویلکم ٹو قلمدان ناول عشق ذات از پلوشہ صافی قسط نمبر 10۔ وہ دن معمول کا گزرا تھا۔ عثمان کو رخصت کر کے کومل کچھ دن میکے رہنے آئی تھی۔ رات وہ دیر تک ستارہ اور کومل کے ساتھ باتوں میں لگی رہی تھی۔ آدھی رات وہ اپنے بیڈ روم میں آئی، کپڑے تبدیل کر کے وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھی۔ دعا میں ہاتھ اٹھا کر اس نے زہیب کے خیر سے اچھے سفر کی دعا بھی کی۔ جس وقت وہ سونے کے لیے لیٹی 1 بج گیا تھا۔ اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ موبائل بجنے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے ہڑبڑائی اور موبائل کال اٹھا لیا۔ کال زہیب کی تھی۔ اس نے خوابیدہ آواز میں زبردستی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی ہیلو کہا۔ کیا کر رہی تھی؟ وہ ابھی بھی اپنی پیکنگ مکمل کر کے لیٹا تھا۔ صبح سویرے 6 بجے کی اس کی فلائٹ تھی۔ اس وقت اس نے آنکھیں چپکاتے کھولتے وقت دیکھا، گھڑی 2 بجا رہی تھی۔ اس وقت تو سو رہی تھی اور کیا کروں گی؟ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی لی۔ آپ کیوں نہیں سوئے؟ اسے سخت نیند آ جگ رہا تھا۔ صبح کی فلائٹ ہے میری۔ وہ بیڈ پر کروٹ لیے لیٹا کھڑکی سے باہر نظر آتے چاند تاروں کو تک رہا تھا۔ ہاں وہ تو پتہ ہے، تو کیا پیکنگ نہیں ہوئی؟ اس نے سستاتے ہوئے ایک اور جمائی لی۔ پیکنگ تو ہو گئی ہے، بس تمہاری یاد آ رہی تھی۔ کان ابھی سے یاد آ رہی ہے؟ ابھی تک تو آپ گئے بھی نہیں ہو، وہاں جا کر کیا کریں گے؟ اس نے آنکھیں بند رکھے ہوئے یہ عروج گئے۔ وہاں کسی انگلش مین سے کان چلا لوں گا۔ زہیب نے شرارتی مسکراہٹ دبائے ہوئے تنگ کیا۔ مسکان نے جھٹ آنکھیں کھول لیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نیند اڑ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ چڑھتا اور دوسرا اترنے لگا۔ کیا ہوا؟ کچھ جل رہا ہے کیا؟ اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ نہیں تو، اس نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا۔ اچھا، مجھے تو جیلس گرل فرینڈ والی فیلنگ آ رہی ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ جیلس نہیں ہو رہی، اتنا تو یقین ہے مجھے آپ پر، بس نیند آ رہی ہے، سونا چاہتی ہوں۔ اس نے بغیر تنگ ہوئے واپس آنکھیں بند کی اور اس دفعہ وہ سچ میں سو گئی تھی۔ وہ کالج کے الارم پر جاگی۔ موبائل اب بھی کان کے پاس پڑا ہوا تھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا، 1 گھنٹے 17 منٹ تک کال چلی تھی۔ وہ حیران پریشان سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے 5 سے 10 منٹ ہی بات کی ہوگی، پھر زہیب نے فون کیوں نہیں کاٹا؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے فون کرنے کا سوچا، لیکن وقت دیکھ کر رک گئی۔ اس وقت وہ فلائٹ میں ہوگا۔ وہ سوچتے ہوئے اٹھی اور کالج کے لیے تیار ہونے چلی گئی۔ زہیب رات کے 11 بجے لندن کے ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا۔ لائن میں چلتا اپنی سامان کی ٹرالی دھکیلتا باہر آیا تو فاروق نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ اسے گرم گلے سے لگایا۔ ویلکم لٹل بردر، سفر کیسا رہا؟ اس سے الگ ہوتے ہوئے وہ زہیب سے حال چال دریافت کرنے لگا۔ بہت تھکا دینے والا۔ اتنا لمبا سفر میں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب گھر جا کے لمبا آرام بھی کرنا۔ وہ اسے ساتھ لیے ٹرمینل سے باہر آیا۔ کار کے ساتھ فاروق کی بیوی خوش دلی سے زہیب سے ملی۔ فاروق تک زہیب کا سامان کار میں رکھوا چکا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی آگے بیٹھے اور زہیب پیچھے کی سیٹ پر بیٹھا۔ گھر تک کا سفر دلکش اور خوشگوار گزرا۔ فاروق اور شیزہ اس سے پاکستان اور گھر والوں کی خیر خبر پوچھتے رہے اور وہ پورا راستہ کھڑکی سے باہر لندن شہر کے نظارے کرتا ان کا جواب دیتا رہا۔ فاروق زہیب کا چچیرا بھائی ہے اور 9 سال سے لندن میں مقیم ہے۔ عمر میں زہیب سے 6 سال بڑا ہے، لیکن قد کاٹ میں وہ زہیب سے بھی چھوٹا لگتا ہے۔ یہ رہا میرا گھر۔ ونس اگین ویلکم، اس نے اپنے اپارٹمنٹ میں قدم رکھتے کہا۔ زہیب اپنے سوٹ کیس کا دستہ پکڑے قدم قدم چلتا اندر آیا اور اپارٹمنٹ میں نظر گردانی کی۔ 3 چھوٹے بیڈ رومز پر مشتمل تیسری منزل پر موجود اس گھر کو بہت نفاست سے سجایا گیا تھا۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی لاؤنج تھا، سامنے اوپن کچن اور بالکنی کے آگے میز اور کرسی رکھے چھوٹا سا ڈائننگ ایریا۔
बाईं तरफ एक सिमत में बने 3 छोटे कमरे। पहला कमरा उन मियाँ बीवी का था, बीच का कमरा बच्चों का और आखिर का तीसरा कमरा सुहेब के लिए तैयार करवाया गया था। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। वो इसे तीसरे कमरे में ले गया। सामने दीवार के साथ एक सिंगल बेड और साथ एक अलमारी रखी गई थी। सुहेब को लंदन में एडजस्ट होने तक फारूक के साथ अपार्टमेंट में रहना था। वह मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और अपना सूटकेस दीवारों के साथ टिका दिया। तुम फ्रेश होके कुछ देर आराम करो, खाना लगते ही मैं बुला लूँगा। वो इसे तंबीह करते हुए कमरे से बाहर गया। आज इन्हें कॉलेज में फाइनल टर्म इम्तिहानात की डेट शीट मिल गई थी। अगले सोमवार से इम्तिहानात शुरू होने वाले थे। वो कॉलेज से लौटने के बाद पढ़ने बैठ गई थी। डिनर के बाद मुस्कान कुछ देर पढ़ाई से तफरीह करने सितारा और कोमल के पास आ गई थी, लेकिन इनके साथ भी उसका दिल नहीं लग रहा था। इसे अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन भी सुहेब से बात ना करने पर उसकी ये हालत हो जाएगी। सुहेब की कल रात वाली कैफियत का इसे अब एहसास हो रहा था। बेडरूम आकर उसने मोबाइल देखा। सुहेब अब तक ऑनलाइन नहीं हुआ था। कोई बात नहीं मुस्कान, शायद अभी तक पहुंचा ना हो या इंटरनेट की सहूलत मौजूद ना हो, कर लेगा मैसेज, उदास मत हो। उसने खुद को तसल्ली दी और फिर से किताब उठा ली। वो फ्रेश होकर लाउंज में आया। शीज़ा ओपन किचन में कटलस फ्राई कर रही थी और फारूक मेज़ पर 3 बंदों के मुताबिक बर्तन लगा रहा था। आपके बच्चे नहीं नज़र आ रहे भाई, सुहेब ने सोफे पर बैठते हुए कहा। हाँ, वो आज अपनी नानी के यहाँ रहने गए हैं। वो भी अब आके सुहेब के साथ सोफे पर बैठ गया। हाँ, हमने सोचा रात देर से पहुँचेंगे और फिर तुम थके हारे आओगे, कहीं डिस्टर्ब ना हो जाओ, तो इसलिए इन्हें मेरी माम के हम छोड़ आए। उसने सलाद काटते हुए मसरूफ़ अंदाज में कहा। फारूक को शीज़ा की बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई। सुहेब सर झटकता हुआ मुस्कुराया। सुहेब, अब से ये तुम्हारा भी घर है, तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तुम बेफिक्र होकर बोल देना। उसने सुहेब के कंधे को घूमते हुए ऑफर किया। सुहेब, शुक्रिया भाई, फ़िलहाल सिर्फ वाईफाई करवा दें, डैड को इत्तला देनी है, फिर सुबह जाकर मेरे लिए यहाँ की सिम निकलवा लेंगे। फारूक ने इसे वाईफाई का पासवर्ड नोट करवाया। तब तक खाना तैयार हो गया था। वो दोनों एक साथ खाने की टेबल पर आ गए। खाने के बाद सुहेब अपने कमरे में सोने के लिए आ रहा था जब फारूक ने इसे रोक लिया। सुहेब, तुम शीज़ा की बात का बुरा मत मनाना, वो ज़रा मुँह फट है, कुछ भी बोल देती है। उसने एहतियाती अंदाज से इसे समझाया। सुहेब, कोई बात नहीं भाई, मैं समझ सकता हूँ, उसने दिलासा देकर कहा। हाँ, समझदार तो तुम हो ही, चलो अब सो जाओ, सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। गुड नाइट। वह दरवाज़ा बंद करके अंदर आया। लंबे सफ़र के बायस थकन से उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। वो बेड पर बैठा और सर दर्द की गोली खाकर सोने के लिए लेट गया। अगली शाम वो रियाजी का सवाल हल करने कोमल के पास समझने बैठी थी। सितारा भी किताब मुँह के आगे किए टहलते हुए अपना याद कर रही थी। मुस्कान, तेरा फ़ोन बज रहा है। उन्होंने सीढ़ियों के सिरे पर खड़े हुए अपना सर ऊपर करके मुस्कान को आवाज़ लगाई। मेरा फ़ोन? वो मोबाइल चार्ज पर रखे ऊपर आई थी। अब कॉल का सुनकर झट से उठी और तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती नीचे आई। भाग कर अपने कमरे में आई और फ़ोन उठाया। कॉल किसी इंटरनेशनल नंबर से आ रही थी। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उसने कॉल उठाते ही पहल की। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? और आवाज़ को क्या हुआ है? उसने बेचैनी से पूछा। मैं ऊपर थी, मोबाइल नीचे चार्ज पर लगा था, कॉल का सुन के भागते हुए आई हूँ तो सांस फूल गई। उसने फूले तनफ्फुस के साथ खुशी से चहकते हुए कहा। आप खैर से पहुंच गए? उसने बैठकर अपना तनफ्फुस मुकम्मल करने की कोशिश की। हाँ, कल रात पहुंच गया था। जब तक मोबाइल उठाने की फुर्सत मिली पाकिस्तान में रात के 3 बज गए, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। और अब फिर सुबह इमिग्रेशन ऑफिस जाना पड़ा तो अब जाके बात करने का मौका मिला। पहले डैड को कॉल करके इत्तला दी और अब तुमसे बात हो रही है। उसने तहम्मुल से सारी तफसील बताई। और वहाँ के भाई भाभी कैसे हैं? पूरे 30 घंटे बाद वो इसकी आवाज़ सुन रही थी, इसलिए वो चाहती थी कि वो बोलता रहे और वो सुनती रहे। भाई अच्छे हैं, बस भाभी थोड़ी
تنگ کرنے والی ہیں، وہ بچوں کے ساتھ اب تک ملا نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے لاؤنج میں بچوں کا شور برپا ہوتے سنا۔ کوئی رو رہا تھا، کوئی چیخ رہا تھا، کوئی باجا بجا رہا تھا۔ صہیب کو تعجب ہوا۔ وہ مسکان سے بات ختم کرتا لاؤنج میں آیا اور اس وقت لاؤنج کی حالت دیکھ کر وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ رات کا فروغ بچوں کو کیوں ساس کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ بچوں چلو انکل کو ہائی کرو۔ اسے لاؤنج میں دیکھ کر شیزا نے اپنے بچوں کو متوجہ کیا۔ ان میں سے درمیانے بچے نے جو صوفے پر اچھل کود رہا تھا صوفے کا کشن اٹھایا اور صہیب کی جانب اچھالی۔ صہیب کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور کشن اس کے قدموں میں جا گرا۔ شیزا اپنی چھوٹی بیٹی کو زبردستی کچھ کھلانے میں مصروف تھی۔ اس حرکت پر اپنے بیٹے کو ڈانٹنے لگی۔ صہیب حیرانگی سے اپنی ہنسی دبائے ہوئے نیچے جھکا اور کشن اٹھا لیا۔ یہ اس کے ہائے کرنے کا طریقہ ہے تو بائے کرنے کا کیا ہوگا، اسے سوچتے ہوئے پھر ہنسی آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر باہر جانے کا کہہ کر اپارٹمنٹ کے سامنے سبزے پر ٹہلنے آ گیا۔ مسکان، اب عادت ڈال لو بچوں کی شرارتوں کو برداشت کرنے کی، جب اپنے ہوں گے تب کیا کرو گے؟ صہیب کی روداد سننے پر وہ زور سے ہنسنے لگی۔ کم از کم میرے بچے ایسے نہیں ہوں گے۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھا سامنے فٹ بال کھیلتے انگریز بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ مسکان اپنے کمرے میں کتابوں کے ڈھیر لگائے بیٹھی سے باتیں کر رہی تھی جب عرفان بھائی اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس نے بک کھلا کر موبائل نیچے کر کے بند کر دیا۔ مسکان، تمہیں مجھ سے اسٹیٹس کا پوچھنا تھا نا؟ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھے ہوئے کہا۔ جی بھائی، اس نے اٹک کر کہا۔ ٹھیک ہے، جلدی کتاب لیے باہر آؤ، ابھی میں فارغ ہوں، سمجھا دیتا ہوں۔ اسے تنبیہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مسکان نے ایک نظر فون پر ڈالی جہاں پھر سے صہیب کی کال رہی تھی۔ وہ اسے اٹھانا چاہتی تھی لیکن عرفان کی پکار سن کر جلدی سے باہر لاؤنج میں چلی گئی۔ اچانک فون بند ہونے پر وہ گھبرا گیا۔ اس نے فون کال سے ہٹا کر دیکھا، شاید کنیکشن میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ایسے کال کیوں کاٹ دی؟ اس نے پھر سے کال ملانا شروع کیے پر جواب ندارد۔ اب اسے فکر ہونے لگی۔ وہ بینچ سے اٹھا اور کمر پہ ہاتھ رکھے ہونٹ کاٹتا اضطراب میں چکر کاٹنے لگا۔ کہیں کسی نے فون پر بات کرتے پکڑ تو نہیں لیا؟ وہ شدید پریشان ہوا۔ اس کے دل میں شیطانی وسوسے ہونے لگے۔ ٹھنڈی ہوا کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے نمودار ہوئے۔ وہ مسلسل چکر کاٹتا کالز ملا رہا تھا۔ جاری ہے۔ Must like the videos and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.